مجھے دیکھیں مولانا، مجھے دیکھیں، حوصلہ پیدا کریں. میں نے 3 لفظ دکھائے ہیں. نبی کا لفظ ہے، قبر کا لفظ ہے، زندہ کا لفظ ہے. نبی کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت والجماعت آناف دیوبند میری نسبت ہے، میرا عقیدہ ہے. وفات کے بعد انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. سورت نمبر 39 سورت زمر آیت نمبر 30 انکا میتٌ. اور یہ آیت اشارہ دیتی ہے حضور فوتوں نے. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 517 صدیق نے فرمایا ان محمد قد مات. حضور فوت ہوئے. میں نبی کی وفات کے بعد نبی کو قبر میں زندہ مانتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات چلانے لگا ہوں. عقیدہ سب سے پہلے قرآن پاک سے پیش کیا جاتا ہے. قول معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 مفتی محمد شفیع نے سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 53 وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اس آیت کے بعد لکھا ہے انبیاء کرام خصوصاً حضور پاک علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہے. زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. میں نے اس آیت کی شرح میں نبی کا لفظ دکھایا ہے، قبر کا لفظ دکھایا ہے، زندہ کا لفظ دکھایا ہے. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کا لفظ ہے، قبر کا لفظ ہے، زندہ کا لفظ ہے. قرآن کشی ہے. سورت نمبر 33 ہے، سورت احزاب ہے، آیت نمبر 53 ہے. مفتی محمد شفیع جنہیں تم بھی معارف القرآن والے کو مانتے ہو، اس نے 3 لفظوں میں نبی کو قبر میں زندہ مانا ہے. میں دلیل کے طور پہ دوسری دلیل دینے والا ہوں. سورت احزاب آیت نمبر 45 حضور پاک علیہ السلام کی حیات میں قرآن کریم کی اس آیت کی شرح میں مفتی شفیع نے معارف القرآن میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 177 میں لکھا ہے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. میں نے یہاں بھی پڑھ دیا نبی کا لفظ تھا، قبر کا لفظ تھا، زندہ کا لفظ تھا. یہ تینوں باتیں ہو گئی. نبی کا لفظ، قبر کا لفظ، زندہ کا لفظ. مولانا محترم میری طرف دیکھیں. جب آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہو ہم سے بات کرنے کو مجھے دیکھو. مجھ سے بات کرنا ہے مجھے نہیں دیکھو گے کیسی کر دوں گا دیکھ لو. جب بات کرنا حوصلہ. جب آپ ہمارے مدرسے میں آئے بغیر بتائے آئے بغیر اطلاع کے آئے سارے بیٹھے ایسا ہے نہیں ہے. پھر بات پوری سنو. دوسرے کے مدرسے میں بغیر اطلاع کے جایا جاتا ہے. پھر دلیل کی دنیا میں کی ہے ہی میرا ہے. آپ کیوں بولتے ہیں دنیا میں؟ جب آئے ہو تو بات کیوں نہیں سنتے؟ ہم نے بلایا کیوں آئے ہو؟